جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اور پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا اگر سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہو تو کیا سر پر مسح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، تیل لگا ہوا ہو، یہ جو چکناہٹ ہے نا، وہ اگر بہت زیادہ ہے اور وہ مسا جو ہے نا وہ کا جو پانی ہے وہ اس کے اوپر نہیں ٹھہرتا تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر بالکل معمولی ہو تو خواہ مخواہ اس کو صابن سے دھو کے چکناہٹ کو 100% دور کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چکناہٹ کتنی ہے۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آغا اکثر لوگ سر کے اوپری حصے پر جو آسمان کی جانب جہاں مسح کیا جاتا ہے وہاں سے ان کے بال گرنے کی وجہ سے وہ گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ اس جگہ پر وگ لگوا لیتے ہیں۔ وہ نقلی بالوں کی وگ ہوتی ہے، تو کیا ان بالوں پر مسح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا، کیونکہ اس کو بار بار ہٹانا اور پھر مسح کرنا بھی جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے وضاحت فرما دیجیے گا۔ نہیں، ویک پر مسا نہیں ہوتا جی، وہ ان کو اتارنا پڑے گا۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہے، اور پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کیا عورت کی کھلے چھت پر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، جبکہ چار دیواری بھی چھت پر نہ ہو، اور اگر کوئی خاتون چھت پر نماز پڑھ رہی ہو تو کیا ایسے میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ وضاحت فرمائیے گا۔ ہو جاتی ہے جی، ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بند کمرے میں پڑے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی کی مدد، امید ہے خیریت سے ہوگے۔ میرا سوال خمس سے متعلق ہے کہ خمس نکالنے کے بعد ہمیں کتنے دن تک ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور کوئی لمٹ ہے اس کی پیسے خمس کے رکھنے کی؟ پلیز مجھے بتائیے۔ جی دیکھیں جی، خمس نکال کے یعنی پہلی فرصت میں اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو پہلی فرصت میں اس کو جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ ان کے حوالے کریں جن کے حوالے کرنا چاہیے۔ مثلا ظاہر ہے جب آپ خمس نکالیں گے تو اس کا جو آدھا ہے وہ مال سادات ہے، آپ نے مستحق سادات تک پہنچانا ہے، اور جو مال امام ہے وہ البتہ جس مجتہد کے آپ تقلید میں ہیں ان سے پوچھ کے یا ان کے حوالے کریں یا ان کے وکیل کے حوالے کریں، یا مجتہد یا وکیل کی اجازت سے وہاں پہلی فرصت میں خرچ کریں جہاں اس کو خرچ ہونا چاہیے۔ ادائیگی کی جو ہے نا جی وہ یعنی الگ کر کے صرف رکھ دینا کافی نہیں ہے، کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں جو ہے نا وہ دے دیں۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ آغا جی، میں صادق حسین بات کر رہا ہوں قطر سے۔ میں اس سال انشاءاللہ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا ہے، تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ عبادات میں شریک ہوں گے۔ میرے ایک دو چھوٹے چھوٹے کوئسچن تھے، وہ ان کی ڈیٹیل معلوم کرنی تھی، اگر رہنمائی فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ آغا جی، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس سال قافلے کے ساتھ جا رہا ہوں، تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جسم پہ بہت زیادہ بال ہے، خاص طور کندھوں پہ، کمر پہ، مطلب پورے جسم پہ اس طرح بال ہے۔ تو میں نے آپ کا کلپ بھی سنے، نیٹ سے بھی مختلف ویڈیوز دیکھتی رہی، میں بکس بھی پڑھ رہا تھا آغا سستانی صاحب کی حج بیت اللہ کے حوالے سے، وہ بھی تقریباً پڑھتا رہتا ہوں، تو وہاں ساری یہ چیزیں میں نے پڑھی ہے بالوں کا گرنے کے حوالے سے۔ وہ تو ہے کہ جان بوجھ کے گرانا، لیکن جب میں سوتا ہوں تو یقین بات میری کمر پہ بال ہیں، بہت زیادہ بال گرتے ہیں، عام روٹین میں میرے بال بہت زیادہ گرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے صرف معلومات لیں کہ میرے لیے کیا حکم ہوگا، کیا میرے پہ کفارہ تو واجب نہیں ہوگا؟ کیونکہ بال میں خود تو نہیں گرتا لیکن بال گرتے بہت ہیں، یعنی میں نہاتا ہوں تو سارے کے تو خیر اتنے بال جو گرنے تھے وہ گر ہی گئے، بقایا جسم کے بال گرتے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے آپ تھوڑا سا آگاہ کریں گے سر؟ شکریہ، السلام علیکم۔ آپ نے اپنے سوال کے دوران ہی یہ لفظ استعمال کیا ہے، ماشاءاللہ آپ نے پڑھا بھی ہے یہ مسائل کی کتاب کو۔ جان بوجھ کے بالوں کو گرانا، ان کو جو ہے نا کاٹنا، تراشنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، اور جان کے کریں گے تو وہ کفارہ ہوگا۔ لیکن آدمی وضو کرتا ہے
اور وضو ظاہر ہے وضو کرنا ہے، انسان نے داڑھی ہے، چہرے کے اوپر جب وضو کرے گا تو وہ چہرے پر پانی ڈال کے ہاتھ پھیرے گا اس کے اوپر، اس کے بغیر جو ہے وہ پورے چہرے پر پانی نہیں پہنچتا جہاں جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے. آپ کو داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں بے اختیار داڑھی کے بال گرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، نہ آپ گناہگار ہوں گے. اسی طرح اگر آپ سوتے ہیں تو سونے کے دوران بے اختیار آپ کے بال گرتے ہیں، نہانا ہے آپ نے، ظاہر ہے بعض اوقات نہانا واجب ہو جاتا ہے، تو اس نہانے کے دوران بھی اگر بے اختیار بال گرتے ہیں تو نہ یہ کوئی فعل حرام ہے، نہ آپ گناہگار ہوں گے، نہ کوئی اس کا کفارہ ہے. جی عاقل صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس حج کے حوالے سے ہی ایک اور سوال موجود ہے لائیو کالر کا، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا حج کے دوران جو پیر میں چپل پہنی جاتی ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے؟ بظاہر تو پریکٹیکل سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن آپ ایسے ہی سمجھا دیجئے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. جی عاقل صاحب. دیکھیں جی، اس کا اصول یہ ہے کہ ایسا جوتا نہ پہنے کہ جس سے آپ کے پاؤں کے اوپر کا حصہ جو ہے نا وہ مکمل طور پر چھپ جائے. اب یہ جس کو سلیپر کہتے ہیں یا وہ پینچی نما، وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. اس میں صرف اوپر جو ہے نا دونوں سائڈوں پر ایک پٹی ہوتی ہے، باقی پورا اوپر کا حصہ جو ہے پشت پاؤں کا وہ اوپر ہوتی ہے. یا پھر وہ چونکہ اس سلیپر میں بعض اوقات چلنا پڑتا ہے کافی زیادہ، جیسے میدان عرفات سے جو ہے نا وہ کچھ لوگ پیدل جو ہے نا وہ مزدلفہ تک آتے ہیں، مزدلفہ سے مینا تک آتے ہیں، کئی گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے. وہ جب سلیپر ہو تو وہ پاؤں درد کرتا ہے، پنڈلیاں درد کرتی ہیں، لہذا وہ سینڈل اسپیشل اسی مقصد کے لیے بنے ہوتے ہیں، سروس کے بھی بنے ہوتے ہیں. اور لوگوں نے بھی اس میں سینڈل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیشلی وہ سینڈل کا بند ہوتا ہے جو اس کو پیچھے باندھ دیا جاتا ہے، اس سے سہارا ملتا ہے اور چلنے میں تکلیف نہیں ہوتی. تو وہ جو ہے نا آپ وہ خریدیں جو اسپیشل اسی مقصد کے لیے حج کے دوران پہننے کے لیے وہ جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی پٹی کے اوپر سلائی ہوتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے. یا تو اصول یہ ہے کہ یعنی جوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کے پاؤں کا اوپر کا مکمل حصہ جو ہے نا وہ چھپ جائے. سوال ہمارے پاس یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن سے ہمارے پاس موصول ہوا، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب واجب غسل کرنے کے لیے اگر ہم شاور سے غسل کر رہے ہوں تو ہم پر کیا لازم ہے؟ ویسے تو ہم بالٹی اور مگ سے جب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے سر پہ پانی ڈالتے ہیں، پھر سیدھی جانب، پھر الٹی جانب اپنے بدن پہ پانی ڈالتے ہیں، اور ہر جگہ پہ پانی ہاتھوں کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. تو شاور اگر ہمارے پاس موجود ہو تو ہم کس طریقے سے غسل کریں گے؟ کیا اسی طرح ترتیب رہے گی یا ترتیب میں کچھ رد و بدل ہوگا؟ وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، شاور کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو یقین ہو جائے کہ چہرہ اور یعنی پورا سر اور گردن جو ہے نا شاور کے نیچے کھڑے ہونے سے دھل گیا. اسی طرح پورے دائیں طرف، پورے بائیں طرف، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ ایسا کریں کہ وہ شاور کے نیچے جو ہے نا وہ مثلاً یہ چند لمحوں کے لیے جائیں، شاور کا پانی جب گرے تو آپ ہٹ جائیں، اور پھر جو شاور کا پانی گرا ہے آپ کے سر پر اس کو پورے چہرے کے اوپر جو ہے نا اس کو وہ پھیلائیں، کان کے اندر بھی جو ہے نا وہ انگلی کے ذریعے پہنچائیں. اسی طرح دائیں کاندھے پہ کے شانے پر جو ہے نا شاور کا پانی اس کو گرائیں مثلاً یہ چند لمحوں کے لیے، پھر جو ہے نا پیچھے ہٹے اور پورا جو ہے دائیں طرف ہے اس کو پاؤں کی انگلیوں تک. تو جب تک ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک پوری دائیں طرف جو ہے نا وہ نہیں دھوئی جا سکے گی نا پوری بائیں طرف. جی آغا صاحب، اس کے بعد کافی مومنین کی طرف سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آغا صاحب نیک اور صالح اولاد کے لیے کوئی وظیفہ اگر آپ تجویز کر دیں تو بہتر ہو جائے گا. جی آغا صاحب. نہیں، نیک اور صالح اولاد کے لیے یعنی بے اولاد ہے اولاد کے لیے، یا اولاد کے صالح بننے کے لیے کوئی دعا بے کیا اولاد ہیں چاہتے آغا ہیں؟ صاحب، بے اولاد کے لیے. بے اولاد کے لیے جی جی ہاں، بے اولاد کے لیے ایک تو ہے کہ آپ سجدے میں نا وہ مثلا آخری سجدے میں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو پڑھیں. اچھا جی، اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ آدمی وہ
فیروزہ کی جو انگوٹھی ہے اس کے اوپر یہ لکھ کے نا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین آدمی پہنے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اولاد دیتا ہے۔ ویسے سب سے پہلے مرحلے میں تو آدمی میڈیکلی جو ہے نا وہ اپنا چیک اپ کرائے، میاں بیوی جو ہے نا وہ دوسرا اپنا آپ کو چیک کرائے۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی تو وہ علاج کے ذریعے بھی اولاد ہوتا ہے، تو دوا اور دعا دونوں کا سہارا لینا چاہیے۔